أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. یہودیوں اور نصارہ کے آپسی اختلافات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو صحیح مانتے بھی نہیں تھے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو بھی درست نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی بھی وہ فکر کرتے تھے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے تھے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی اسی طرح کے ان کے ایک اختلاف کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک معتبر چیز کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب، دونوں جگہ یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو سنبھالنے والے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور صرف مشرق مغرب نہیں بلکہ شمال ہو جنوب ہو، کوئی بھی سمت ہے، ساری سمت ہے، ساری جہتیں ہیں، سارے کنارے ہیں دنیا کے، ان سب کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، ان کو سنبھالنے والے بھی اللہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت اور اس کی ملکیت میں ہے، اس کی حکومت میں ہے، سب پر کنٹرول ان کا ہے، اس کی حکومت ہے۔ اب یہ بتانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پوری دنیا بنانے والے اللہ ہیں؟ تو پھر مشرق اور مغرب کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، دوسری جو جہتیں اور سمت ہیں ان کو بھی بنانے والے اللہ ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر ان دو جگہوں کی تعین کی یا ان دو جگہوں کی طرف اشارہ کرنے کی اور اس کی صراحت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کے لیے جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا، یہود و نصارہ کے آپسی اختلافات کو سمجھنا ہے تو ان کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، دنیا کی قوموں کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ سورج کی پرستش کرتا ہے، وہ سورج کو اپنے لیے معبود کا درجہ دیتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس سے دنیا کو چونکہ روشنی بظاہر نظر آتی ہے، روشنی ملتی ہے ظاہر میں، تو وہ اسی کی قدرت سمجھتا ہے، اسی کا احسان سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں کی، دنیا والوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ سورج ہو یا چاند، یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور دنیا والوں کو جو ان سے روشنی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا والوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ قرآن کا تصور ہے۔ یہ دونوں عبادت نہیں، معبود نہیں ہو سکتے، ان دونوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی، بلکہ عبادت تو ان کی جاتی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ ان دونوں کو جس نے بنایا اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ لیکن
دنیا کی بہت ساری قومیں چونکہ سورج کو ایک تقدس ان کے یہاں حاصل ہے تو سورج کی پرستش کرتی تھی. اس کی وجہ سے عام طور پر چونکہ مشرق سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو مشرق کو بھی انہوں نے اپنے لیے تقدس مقدس جگہ قرار دی. انہی کی دیکھا دیکھی عیسائیوں کے اندر بھی یہ تصور بیٹھ گیا کہ مشرق مقدس جگہ ہے تو ان کا قبلہ مشرق تھا چونکہ حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی بیت المقدس کی جو مشرقی جگہ تھی وہاں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی. مکانا شرقیہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فاتخذت من دونہم حجابا حجاب ڈال کر وہ مشرق کی جگہ تھی جو بیت المقدس میں مشرق کی طرف جو جگہ تھی وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتی تھی. تو اس سے بھی ان کو اور ان کا اعتقاد مشرق کے سلسلے میں بڑھتا چلا گیا اور وہ جگہ اور مقدس بنتی چلی گئی. تو اس طرح عیسائی جو تھے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے. اب ان کی مخالفت میں یہودیوں نے بیت المقدس میں مغرب کی جو سمت ہے اس جگہ رخ کر کے عبادت کرنی شروع کر دی. تو یہ مشرق مغرب دو قوموں کی مقدس جگہ بن گئی اور اس کی وجہ سے عیسائی یہودی آپس میں لڑنے لگے. اور جب مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے مدینے میں نماز پڑھنے لگے ایک مدت تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت میں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن مدینے جانے کے کچھ مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حکم ہوا کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے جسے آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. تو مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو کعبۃ اللہ مدینے کے نہ مشرق میں پڑتا ہے نہ مغرب میں پڑتا ہے بلکہ شمال میں پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے اور بھی یہود و نصارہ ان پر اعتراض کرنے لگے یہ دیکھیے یہ الگ جگہ پر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ مشرق مغرب ایک تو تقدس کی جگہ بن گئی اور پھر آپس میں اختلاف کی بھی جگہ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پر خاص طور پر کہنا پڑا کہ مشرق مغرب شمال جنوب ان کی کوئی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے. ان سب کے بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. حیثیت اور قدر و قیمت کس کی ہے؟ جس اللہ کے حکم کی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس کو اگر ہم بجا لاتے ہیں جس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہے. اگر اللہ نے ہمیں کہا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس کی قدر و قیمت ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. نہ مشرق سے کچھ ہوتا ہے نہ مغرب سے کچھ ہوتا ہے نہ شمال سے نہ جنوب سے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے تابع ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر بتایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق مغرب یہ سب اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں نہیں ہے. اللہ کی ذات تو ہر جگہ اس کی قدرت نظر آتی ہے. اس کا علم تو ہر جگہ محیط ہے. اللہ کو کسی ایک جگہ پر قید کرنا کہ اسی جگہ اللہ ہے تو اس کی بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے. اس لیے کہ آگے کہا گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جس جگہ بھی تم رخ کرو فَثَمَّ وہیں پر وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں لیکن عربی میں چہرہ کہہ کر ذات کو بھی مراد لیا جاتا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ بالجلال والاکرام کا کہ تمہارے پروردگار کی بعظمت ذات وہ باقی رہنے والی ہے. باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. تو چہرہ کہہ کر ذات مراد لیتے ہیں اس لیے کہ چہرہ انسانی جسم کی مقدس چیز ہے. چہرے پر مارنے سے بھی روکا گیا ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں بھی تم رخ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہو تو اس مشرق ہی کی طرف رخ کرنا مغرب ہی کی طرف رخ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے.
اب جس رخ پر بھی عبادت کریں گے، جس سمت کی بھی رخ کر کے آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں بھی آپ کو حاضر نظر آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں کا بھی علم رکھتے ہیں. اللہ کے لیے سارے سمت ایک ہے. کسی بھی سمت آپ رخ کر کے نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، وہ سب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، تو ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں. کسی جہت کی، کسی سمت کا ہم تقدس نہیں رکھتے. اللہ کے حکم کی ہم اس کو بجا لانے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کا تقدس ہمارے پاس ہے، اللہ کے حکم کا، کسی سمت کا نہیں ہے. اسی لیے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی رخ کر کے آپ نماز پڑھیے وہاں پر اللہ کی ذات ہوگی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، کہیں جاتا ہے مثلا سفر میں، کعبۃ اللہ کہاں ہے، اب اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ قبلے کی سمت کو برابر سے سمجھے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے کہ یہ سمت کعبۃ اللہ یہاں پر ہے. جب نماز پڑھ کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ کعبۃ اللہ کی سمت نہیں تھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سفر پر نماز پڑھتے تھے، نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نیت باندھتے تھے، پھر سواری ادھر ادھر چلی جاتی تھی تو نماز ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہاں علماء نے لکھا ہے دعا کرنی ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز دعا کرنا کوئی ضروری نہیں. کسی بھی سمت کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے. اسی لیے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی آپ رخ کیجئے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی ذات تو بہت وسیع ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت بھی ہے، ہر چیز پر اس کا علم ہے. علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہر چیز پر اللہ کی ذات وسیع ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو اللہ کو کسی سمت کے اندر، کسی جہت کے اندر محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گہرے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں بھی ہم رخ کریں گے وہاں مل جائے گی. ہمیں اللہ کی طرف توجہ دے کر عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو کسی سمت میں محدود نہیں کرنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا ساری اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور دنیا کی ایک چیز کی معلومات اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. تو ہم کہیں جا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کسی جگہ چھپ کر بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ہر جگہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور ہر جگہ کا اللہ کو علم ہے. ہر جگہ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی معلومات ہوتی ہے. یہ تصور کر کے ہم زندگی گزاریں گے، یہ تصور کر کے ہم عبادت کریں گے، تو پھر عبادت میں زندگی اور طاقت اور جان بھی پیدا ہوگی، اور انسان کی زندگی بھی صحیح رخ پر جائے گی. تو ہمیں صحیح رخ پر جانا ہے اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے. یہی اصل مقصد ہے اور یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.